دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی قوم کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو دنیا میں اتنی طاقت، اتنی شان و شوکت اور اپنی جسمانی قوت پر ناز کرتی تھی، لیکن جب اس نے اپنے رب کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا عذاب نازل کیا کہ دنیا کے لیے شان عبرت بن گئی۔ یہ ہے قوم عاد کی کہانی۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد پیدا ہوئی۔ یہ لوگ جزیرہ عرب کے جنوبی حصے میں ایک علاقہ الاحقاف میں آباد۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، یعنی عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ احقاف کا مطلب ہے ریت کے ٹیلے، اور آج سے یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ جگہ اس زمانے میں سرسبز و شاداب تھی، پانی کے چشمے، درخت، کھیت، باغات، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی۔ قوم عاد کی جسمانی طاقت اور شان و شوکت، یہ لوگ عام انسان سے بہت بڑے، لمبے اور طاقتور تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے جسم اتنے مضبوط تھے کہ وہ بڑے بڑے پتھر اور درختوں کو آسانی سے اٹھا لیتے۔ ان کے محلات اونچے اونچے ہوتے، ستونوں والی عمارتیں بناتے، جنہیں قرآن نے کچھ یوں بیان کیا ہے، یعنی ارم ستونوں والی عظیم عمارتوں کی سرزمین۔ ان کے شہر خوبصورت، مضبوط اور عجائبات سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر آج کے زمانے میں ہوتے تو شاید دنیا کے سب سے ترقی یافتہ لوگ کہلاتے۔ لیکن افسوس، جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو اکثر بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے، اے ہود، کیا تو ہمیں ڈرا رہا ہے؟ ہم تو سب سے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں کون تباہ کر سکتا ہے؟ قرآن ان کے الفاظ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ غرور، یہی تکبر ان کے زوال کی جڑ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو بڑی محبت سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، زمین میں آباد کیا ہے، تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو شکر کرو، نافرمانی نہ کرو۔ لیکن قوم نے جواب دیا، اے ہود، ہم تجھے جھوٹا ثابت کرتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے کر آ جو تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے ان کے بادل رک گئے، بارش بند ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، 3 سال تک ان پر قہر پڑا، لیکن پھر بھی یہ باز نہ آئے۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک سیاہ بادل آیا ہے۔ وہ خوشی سے کہنے لگے، یہ تو بارش کا بادل ہے، مگر وہ ان کے لیے بارش نہیں، ہلاکت کا بادل تھا۔ قرآن کہتا ہے، یہ وہ عذاب ہے تم جلدی بچا رہے تھے، ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے ان پر ٹھنڈی، تیز اور ہلاکت خیز ہوا بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ وہ ہوا اتنی طاقتور تھی کہ جو بھی سامنے آتا اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی۔ ان کے مضبوط جسم بھی زمین پر لاشوں کی طرح گرتے جاتے۔ آخرکار ایک پوری قوم مٹا دی گئی۔ آج کے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یمن اور عمان کے درمیان رب العین نامی علاقے میں قوم عاد کے آثار ملے ہیں۔ یہی جگہ شہر عاد کہلاتی ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ علاقہ آج ریت کے نیچے دفن ہے، اور سیٹلائٹ تصویروں میں اس کے پرانے قلعوں اور عمارتوں کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہی اس بات کا ثبوت ہے
کہ قرآن کی بیان کردہ قوم واقعی وجود رکھتی ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن میں کئی صورتوں میں آیا ہے، جیسے سورۃ الاعراف، سورۃ الہود، سورۃ الشعراء، سورۃ الاحقاف۔ ہر جگہ اللہ نے اس واقعے کو عبرت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا آج تم ان میں سے کسی کو باقی رکھتے ہو؟ دوستو، قوم عاد ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت انسان کو بچا نہیں سکتی، بچاتا صرف ایمان اور اطاعت الہ ہے۔ جو قوم اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیتی ہے، چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک جھونکا آتا ہے اور اس کی بنیادیں ہلا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور سے محفوظ رکھے اور ہمیں وہ قوم بنائے جو اللہ کی حکموں پر چلتی ہے، نہ کہ وہ جو نعمتوں کے بعد اٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور سے محفوظ رکھے اور ہمیں وہ قوم بنائے جو اللہ کے حکموں پر چلتی ہے، نہ کہ وہ جو نعمتوں کے بعد اٹک جاتی ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو پلیز اس کے لیے لائک کریں اور نئی اس طرح کی لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ انفارمیٹیو ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ تو اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔